ہے تو اعلان ہوتا ہے، جنازہ ہے اعلان ہو رہا ہے، معاف کر دیجئے گا، جو تکلیف ہوئی ہے، جو برا بھلا کہا ہے معاف کر دیجئے گا۔ انصاف سے بتائیے، جس کو برا بھلا کہا ہوگا، جس کو تکلیف دی ہوگی، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوگا؟ کیا فائدہ اعلان کا؟ دوسری بات، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ماں باپ کے جنازے سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اگر کسی کا باپ انتقال کر گیا، وہ نیک نہیں ہو رہا ہے، ماں انتقال کر گئی، وہ دیندار نہیں ہو رہا ہے، اب اس کے بعد کون سی مصیبت کو دیکھ کر کے وہ دیندار بنے گا؟ تیسری اور آخری بات یاد رکھیے، ہر آدمی ہمت کے ساتھ یہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، حساب ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، بستی میں آگ لگ جائے تو اس وقت کنواں کھودا جائے گا، یا جس کنویں کو پہلے سے کھود کر کے رکھا اس کے پانی سے آگ بجھائی جائے گی؟ آنکھ بند ہوگی، موقع نہیں ملے گا۔ یہی موقع ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے رکھیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جلسہ میں۔ جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ برمترا میں۔ بدمترا میں جلسہ ہو رہا، زمین پر ہم بیٹھے ہیں، گھاس پر بیٹھ کر کے کوئی اسٹیج پر بیٹھ کر کے جلسہ سن رہا ہے، اس کے اوپر پنڈال ہے، پنڈال کے اوپر آسمان کا پنڈال ہے، آسمان پر آسمان ہے، 7 آسمان سے گزر کر کے عرش شروع ہوتا ہے، عرش پر خدا ہے، خدا کتنی دور، خدا کا بندہ کتنی دور، لیکن یہ خدا کا بندہ خدا سے کتنا قریب ہو جاتا جیسے یہ 2 انگلی، کب؟ جب سجدے کی حالت میں خدا کا بندہ ہوتا ہے تو وہ خدا سے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے یہ 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک خدا کی مہربانی بندگی کے حوالے سے آپ نے پیغام سنا ہے۔ آج سے ارادہ کر لیجئے کہ زندگی بھر خدا کی غلامی کرتے رہیں گے۔ مصیبت ملے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ راحت ملے گی شکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ہمیں ٹھکانے پر پہنچانے کے لیے بھی آتا ہے، دھیان سے سنیے گا، جنازہ پڑھانا بھی آتا ہے۔ دوسرا پیغام تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، سیرت النبی کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ جتنا ادب کے ساتھ سنیں گے، قبولیت کی گھڑی میں جلسہ اتنا قبول ہوگا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فقیر کو، بھکاری کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ 17 نسل بیٹھ کر کے کھا سکتی تھی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو، اتنا پیسہ تھا۔ بھکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہے، روڈ پر کھڑا، دلی کی جامع مسجد کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کو تھیلی ملی، اس میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی اسی دور میں بن جاتا، لیکن وہ تھیلی لے کر کے اس کو جوگ رہا ہے، مالک کا انتظار کر رہا ہے، مالک کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسے ہی مالک پر نظر پڑی، وہ تھیلی واپس کر دیا۔ اب مالک نے جو تھیلی کو دیکھا، گن کر کے پیسہ دیکھا تو پیسہ امانت۔ اب وہ کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر کو دیکھتا ہے، کبھی تھیلی کو دیکھتا ہے، کبھی فقیر کو دیکھتا ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ دیوانہ ہے یا میں دیوانہ ہوں، یا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا ریئل میں حقیقت میں یہی واقعہ ہے۔ بہت دیر کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا، ارے بے وقوف، کہاں سے آئے ہو؟ رانچی سے آئے ہو؟ ایک تو ہاف پاگل ہم ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد بیٹھے، ایک فل پاگل آپ ہو کے پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھے۔ تو اس نے پوچھا حیرت سے،
ارے اللہ کا بندہ، تم بھیک مانگتے ہو، ایک ایک پیسے کے محتاج ہو، بیگ میں تھیلی میں اتنا پیسہ تھا کہ اس کو رکھ لیتے تو 17 نسل تمہاری تر جاتی، تم نے واپس کیوں کر دیا؟ اس کا جواب سنیے، ایسی محبت اللہ نبی کی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس نے کہا میں نے اس لیے واپس کیا کہ تم عیسائی ہو، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ ہے، میں نبی کا امتی ہوں، میرے نبی محمد ہے، اگر میں تھیلی واپس نہیں کرتا تو تم بھی خدا کے سامنے پہنچتے، میں بھی خدا کے سامنے پہنچتا، تم میرے خلاف مقدمہ کرتے، میرے نبی بھی وہاں موجود ہوتے، تمہارے نبی بھی موجود ہوتے، تمہارے نبی کا تو سر اونچا ہو جاتا، میرے نبی کا سر جھک جاتا، میں اپنے نبی کے سر کو اٹھانا تو دیکھ سکتا ہوں، جھکانا نہیں چاہتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ گھر کا سارا مال چوری ہو گیا اور آدمی نے معاف کر دیا چور کو، لوگوں نے کہا کہ اس کا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے، اس کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے، اس کو تو پھانسی پر چڑھانا چاہیے، زندگی بھر کا کمایا ہوا پیسہ اس نے لوٹ لیا، لیکن گھر کے مالک نے معاف کر دیا۔ اب اس سے پوچھا رہے اللہ کا بندہ معاف کیوں کر دیا؟ یہ تو آدمی معافی کے لائق نہیں تھا، تم نے اس کو کیوں معاف کر دیا؟ اس کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق سب کو نبی سے عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے معاف کر دیا، اگر میں معاف نہیں کرتا تو اس کا جھگڑا میرا جھگڑا خدا کی عدالت میں پیش ہوتا، اور جتنی دیر جھگڑا حل نہیں ہوتا اتنی دیر ہمارے نبی کو جنت سے باہر کھڑا رہنا پڑتا۔ میں اپنے نبی کو جنت کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، باہر کھڑا دیکھنا نہیں چاہتا۔ دو مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اب دعا ہونے والی ہے، دعا کیجیے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے اور جلسے کو اللہ قبول فرمائے، مدرسے کو اللہ اپنے خزانے غیب سے چلائے اور اس کی ضرورت کو پوری فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، رات کے سناٹے میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں، میرے پروردگار میرا حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا۔ شاگرد جو سن رہا تھا اس نے کہا حضور سب لوگ خدا کے سامنے اس کے دیدار کے لیے آنکھ کی دعا کرتے ہیں، بینائی کی دعا کرتے ہیں، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار حساب لینا تو مجھے اندھا کھڑا کرنا، بات کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا میرے پروردگار میرا چادر کے نیچے حساب لینا، سب کے سامنے حساب مت لینا۔ شاگرد نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ سب کے سامنے حساب دینے سے آپ کو ڈر کیوں لگتا ہے؟ کہا کہ جب ہمارے نبی وہاں سامنے کھڑے ہوں گے، نبی ہم کو دیکھیں گے، ہمارا گناہ لکھا جائے گا، پکارا جائے گا تو ہمارے نبی کا سر جھک جائے گا۔ اے میرے پروردگار اس لیے مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ دیکھوں۔ ابھی حالت کیا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، بچہ پیدا ہوا، ختنہ کرنے کا وقت آیا تب نبی یاد آتے، بیٹا جوان ہوا، نکاح کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے، بستی میں جنازہ اٹھا، دفن کرنے کے وقت میں نبی یاد آتے، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے اپنے نبی کو بھول جاتے۔ 3 وقت میں نبی یاد آتے۔ اب اس سے بڑھ کر کے مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ترکی میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں امام آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو ممبر پر ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور پگڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لمبا کرتا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ جو امام آتا ہے وہ صفاچٹ ہوتا ہے، اس کا چہرہ فٹ بال کا میدان ہے، بالکل صفاچٹ ہے۔ جب وہ آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ کوٹ پتلون پر جبہ پہنتا ہے، اس کے بعد پگڑی ڈالتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو لگاتا ہے۔ اب یہ ڈپلیکیٹ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نبی کی سنت کا تماشا ہم کریں گے، اللہ پوری دنیا میں ہماری آبرو کا تماشا کر دے گا۔ انشاءاللہ نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، جب اسٹیج کے لوگ پھسل رہے ہیں تو نیچے کے لوگ اگر پھسل جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کام تیرا
بڑوں سے جدا ہے تو پابند قرآن، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ مونچ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ یہ بچہ اٹھ کر کے ابھی وہ مالا میرے گلے میں پہنا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کا گلا ہے جلدی سے آ جائے گا، یہ جوان کا گلا ہے اتنی جلدی نہیں اترے گا، دھیان سے رکھیے گا۔ جلسہ چل رہا تھا، مشاعرہ ہو رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر شعر پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آیا، اس نے ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، مصرے پر دھیان نہیں گیا، پیسے پر دھیان گیا، ایک ہی مصرع پڑھا دوسرا مصرع جوڑ نہیں رہا۔ سنتے سنتے برمترا کے لوگ جب پک گئے تھک گئے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے، ایک آدمی کھسیا کر کے کھڑا ہوا، شاعر صاحب ایک ہی مصرع پڑھیے گا جوڑا بھی لگائیے گا۔ اس نے سوچا کہ کہاں سے یہ کباب میں ہڈی بن گیا، نظامت تو معروف راہی کی تھی، یہ تنویر ذکی کہاں سے کباب میں ہڈی بنا، ان کو تو دعوت بھی نہیں تھی، لیکن خیر داماد ہے بغیر دعوت کے بھی پہنچ جاتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے دوسرا مصرع پڑھ نہیں رہا ہے، ایک ہی مصرع بار بار پڑھا، تو اس نے کھسیا کر کے کہہ دیا کہ میں تو اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا، وہ سیدھے بیچ پنڈال سے نکل کر کے اسٹیج پر آ گیا۔ اس نے کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ بہت آتا ہے، میں آپ کے مصرے کا جوڑا اسی شرط پر لگاؤں گا کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے کہا نہیں برا نہیں مانوں گا، آپ جوڑا لگائیے، آپ مصرع پڑھیے میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اب اس نے آ کر کے جوڑا لگایا، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ انشاءاللہ اپنے خدا کو رمضان میں، قرآن کو جنازے پر، اور اپنے نبی کو ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیے ناک کٹانے والے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔